صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تھی؟ یقیناً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور بالکل مکہ قریب تھا، تو حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرا دیا گیا کہ اب مکے میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی بنا کر مکے والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ تو مکے والوں سے بات کرنے کے دوران یہ خبر آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے والوں نے نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ایک درخت کے نیچے، جسے کیکر کا درخت کہا گیا، حدیبیہ کے مقام میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا اور سب سے عہد لیا۔ تو اس وقت وہاں سب نے اس بات پر عہد کیا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے، اور جو بھی ہے وہ قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اس آیت کو اللہ نے اتار دیا۔ اس موقع پر ایک بات ہوئی، بعد میں چل کر بات پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، تو پھر وہ بات ٹل گئی، پھر صلح ہو گئی سب کے درمیان میں، یعنی مکے اور مدینے والوں کے درمیان میں صلح ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے بال نکال لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب کے جواب میں کہا ہاں۔ تو پھر کیوں ہم اس طرح دب کے صلح کریں، کیوں واپس جائیں؟ ہم پوری شدت کے ساتھ ہم عمرہ کریں گے، ڈر کے جانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا، کہا نہیں اب ہم کو واپس ہی جانا ہے بس۔ اب سب سے کہا کہ بال کاٹیں، کوئی کاٹنے کے لیے تیار نہیں، تو اندر گئے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ام سلمہ، یہ اس وقت صلح ہو گئی ہے، ہم کو واپس جانا ہے اور عمرے سے فارغ بھی ہونا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے اور میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا، تو اب میں کروں تو کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ مشورہ دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بڑی ذہین بھی تھی، فتین بھی تھی اور سمجھدار بھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورہ طلب کرنے پر انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ پروانوں کی طرح، یہ جملے تھے، یہ صحابہ پروانوں کی طرح ہیں، جیسے چراغ کے اطراف گھومتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، جلتے ہیں لیکن وہ جلنا پسند کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ کی محبت میں یہ جلتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرنے سے کبھی پیچھے ہٹتے نہیں۔ آپ اتنا کریں کہ جو بال نکالنے والے صحابی ہیں ان کو آپ بلائیں اور بلا کے آپ اپنے بال نکال لیں، کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ انشاءاللہ صرف بال نکال دیں، دیکھیں کہ یہ صحابہ کس طرح آپ پر فدا ہو جائیں گے اور آپ کی اتباع کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کے اس مشورے کو قبول کیا، باہر گئے، بال نکالا، تو سبوں نے دیکھا اوہ اب ہم کو یہاں رہنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب ہم کو جانا ہی، اس لیے بال نکال لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پیروی کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اتنی زبردست اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد زبان سے ایک لفظ کہے بغیر فوراً عمل پیرا ہو گئے تھے۔ یہ تھے حضرات صحابہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے۔ اور ایک صحابی کہ جب احد کا موقع تھا اور تیر برس رہے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کر، اور ایک تیر آیا اور آپ کی آنکھ میں چپ گیا، کہا کہ میں میرے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔
ارے ایسے صحابہ جن کے اندر اتنا جذبہ تھا، ہم کیا اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے؟ اس کے بعد جب پورا معاملہ ختم ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس تیر کو نکالا، آنکھ کا پورا یہ جتنا بھی پتلی ہے وہ خیمہ بن کر باہر آ گیا۔ قربان جائیے اپنے نبی پر، آپ نے اس خیمے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی آنکھ کھول کر وہیں لگا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھ میں جس طرح پہلے روشنی تھی اس سے کہیں زیادہ اللہ رب ذوالجلال نے روشنی عطا فرما دیا۔ یہ تھے کہ نبی پر اپنے آپ کو قربان کر دینے والے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، بس اپنے آپ کو ہم قربان کر دیں، اسی میں میرے لیے کامیابی ہے۔ یہ سمجھنے والے تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کی دھول کے برابر بھی ہم پہنچ نہیں سکتے۔ بہتر، بہت خوب۔